واتوب الیہ۔ قرآن پڑھنا سیکھیے، قرآن پڑھنا سیکھیے، قرآن پڑھنا سیکھیے۔ یہ آپ کے لیے اللہ نے نازل فرمائی ہے، یہ شان ہے، یہ محرابوں پہ نہیں، اپنے دلوں میں بسائیے، اپنے کردار میں اس کو بسائیے۔ پڑھیے قرآن، پڑھائیے قرآن۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس پر لاٹ دے گا اور جہنم میں پھینک دے گا، جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ لہذا یہ دنیا ہے، یاد رکھیے۔ نمبر 4 یاد رکھیے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جو کرو گے، جو بو گے وہی نکلے گا۔ آم کا بیج بوئے تو جام نہیں نکلتا، ہاں اگر ناریل بو گے کھجور تو نہیں نکلے گا۔ جو بو گے، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے۔ شریعت کا قاعدہ ہے الجزاء من جنس العمل، آپ جیسے کریں گے اس کرتوت کا آپ کو اس کا انجام ملے گا۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رشتہ داری توڑو گے، رشتہ داری تمہیں توڑے گی، رشتہ داری تم جوڑو گے، اللہ تمہیں جوڑے گا۔ الا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں ہم لوگ، چھوٹی چھوٹی بات سے رشتہ داری توڑ لیتے ہیں۔ بہن بھائی کی رشتہ داری نہیں، ساس بہو کی رشتہ داری نہیں، خون کی رشتہ داری نہیں ہے۔ دنیا سے مرتے ہیں کئی لوگوں سے ہماری رشتہ داری کٹی ہوئی ہے، اللہ المستعان۔ نمبر 2، اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ۔ جو لوگوں کے پاس مال لیتا ہے قرض، اب بولنے کی ضرورت نہیں کتنی کمپنیاں مسلمانوں کو ڈبائی، افسوس کے ساتھ ہمیں ہمارے سلفی بھائیوں کو کتنی کمپنیوں نے ڈبایا، اللہ المستعان۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا مال اس لیے لیتا ہے تاکہ انہیں لوٹائے، نیت یہ ہے کہ میں وقت پر لوٹا دوں گا، قرض لیتے ہیں بزنس کے لیے ڈالتے ہیں، بولتے ہیں کہ لوٹاؤں گا، اگر نیت صحیح ہے اللہ مدد کرتا ہے۔ من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ، اللہ اس کی طرف سے ادا کرتے ہیں، یعنی آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اور جو اس نیت سے لیتا ہے من اخذ یرید اتلافها، سوچتا ہے کہ ہڑپ جاؤں گا، اللہ اسے بھی برباد کر کے چھوڑتا ہے۔ اتلفہ اللہ، اللہ وہ مال بھی برباد کر دیتا ہے اور اسے بھی برباد کر کے چھوڑتا ہے۔ نیت آپ کی کیسی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تیسری مثال، بعض لوگوں کو عادت سی رہتی ہے کہ ہر ایک کے پیچھے ان کے گھر کیا ہو رہا ہے، ان کے گھر کیا، معاف کرنا خاص کر بزرگ عورتوں میں یہ بات رہتی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے، کسی کی جاسوسی کرتا ہے، اس کی برائیوں کو دیکھنا لگتا ہے، اللہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اگر کسی کی جاسوسی، کسی کے بارے میں اس کی برائی کھودنے لگتا ہے، اللہ اس کے پیچھے وَمَن تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَاتِهِ فَضَحَهُ اللَّهُ، اور جس کے پیچھے اللہ لگ گیا اللہ اسے رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے، اللہ رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کے راز کے پیچھے نہ پڑیں، مسلمانوں کی جاسوسی نہ کریں، مسلمانوں کے خلاف جاسوسی نہ کریں، کچھ چیزیں دیکھ کر کے بھی نظر انداز کریں۔ کیوں؟ آج یہاں پردہ ڈالو گے، کل اللہ تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، لوگوں کے مسلمانوں کے پیچھے لگے رہو گے اللہ آپ کے پیچھے لگ جائے گا۔ 5ویں بات، آپ اچھے مسلمان اس وقت تک نہیں ہوتے، آپ اچھے مسلمان اس وقت تک نہیں کہلاؤ گے جب تک کہ آپ کے ہاتھ بھی مسلمان ہو، آپ کے پیر بھی مسلمان ہو، آپ کا دل بھی مسلمان ہو، آپ کا کردار بھی مسلمان ہو، آپ اپنے لیے جیسا چاہتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی ویسا چاہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ پیر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایسا ہوتا ہے کیا؟ اپنے ہاتھ سے اپنے پیر سے کتنی تکلیف ہم دیتے ہیں، دیتے نہیں دیتے؟ ایک بڑا کام کرتی ہمیں، کیا؟ کسی کو پیر لگا تو سوری، لیکن جو دلی تکلیف ہوتی ہے اس کا احساس کبھی نہیں ہوتا، جو زبانی تکلیف ہوتی ہے اس کا احساس ہمیں نہیں ہے۔ لیکن ذرا پیر لگ گیا تو ہندوؤں کی رسم ہے، جانتے نا، ہندوؤں کے پاس برہمن اوپر سے نیچے سے جو پیدا ہوا اسے شودر مانتے ہیں، یعنی نچلی ذات کا،
تو پرانا یہ ہے ان کے پاس کہ اگر پیر ٹچ ہو گیا تو آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. ہاں وہ چیز ہمارے اندر موجود ہے, وہ کرتے ہیں. لیکن گاڑی لے کر جاتے جاتے بھی اگر چھیل کر چلے گئے تو غلطی تمہاری, دیکھو آنا نہیں. اعوذ باللہ. مسلمان جس کی زبان, جس کا ہاتھ, جس کے پیر مسلمان ہو, اپنے سے کسی کو تکلیف نہ